اب ہم بات کرتے ہیں مقامی مجالس کی، یعنی لوکل اسمبلیز۔ ناروے میں ایک قصبہ ہے جس کا نام سٹائنکجر ہے۔ سٹائنکجر میں بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا کشتی کی شکل کا ایک حلقہ ہے جہاں آزاد مرد باقاعدہ طور پر مجلس کا انعقاد کرتے تھے۔ یہ 600 سے 1000 عیسوی کی بات ہے۔ یہ مجلس فیصلہ سازی کے لیے منعقد ہوتی تھی۔ ناروے کی زبان میں اسے ٹنگ کہا جاتا تھا۔ ناروے کے یہ آزاد مرد وائکنگز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سٹائنکجر کا قصبہ ٹرانڈہائم شہر کے قریب ہے۔ ٹرانڈہائم ناروے کا ایک ساحلی شہر ہے۔ 900 عیسوی کے لگ بھگ آزاد وائکنگز کی یہ مجالس نہ صرف ٹرانڈہائم کے علاقے میں منعقد ہوتی تھی بلکہ اسکینڈینیویا کے بہت سے دوسرے علاقوں میں بھی منعقد ہوتی تھی۔ سٹائنکجر کی طرح ان علاقوں میں بھی ٹنگ کا انعقاد ایک کھلی جگہ پر ہوتا تھا جو بڑے بڑے عمودی پتھروں سے نشان زد ہوتی تھی۔ ٹنگ کی مجلس میں آزاد مرد تنازعات کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قوانین پر بحث کرنے کے بعد انہیں قبول یا رد کرتے تھے اور مذہب کی تبدیلی کی تجویز کو بھی قبول یا مسترد کرتے تھے، جیسا کہ جب عیسائیت کی تجویز پیش کی گئی تو انہوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ٹنگ کی مجلس بادشاہ کی توثیق اور اس کے انتخاب کا کام بھی کرتی تھی۔ بادشاہ اکثر اوقات اس بات کا پابند ہوتا تھا کہ ٹنگ کے وضع کردہ قوانین کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھائے۔ 1000 سال قبل یونان اور روم میں پائے جانے والی عوامی حکومتوں کے بارے میں وائکنگز کو یا تو بالکل علم نہیں تھا یا بس تھوڑا بہت۔ یوں لگتا ہے کہ مساوات کے اصول پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ مجالس خود قائم کی تھی۔ یہ کہ 10ویں صدی میں وائکنگز کے ہاں مساوات کا خیال زندہ و سلامت تھا، اس چیز کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب ڈنمارک کے رہنے والے وائکنگز فرانس میں ایک دریا کے کنارے سفر کر رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں، ہم سب برابر ہیں۔ None, we are all equals۔ تاہم وائکنگز جس مساوات پر فخر کرتے تھے وہ صرف آزاد مردوں پر لاگو ہوتی تھی، اور آزاد مردوں کے مابین بھی دولت اور رتبے کا فرق پایا جاتا تھا۔ ان کے ماتحت غلام بھی ہوتے تھے اور ان سب کے اوپر ایک بادشاہ بھی ہوتا تھا، اور بادشاہ مطلق الاعنان تو نہیں ہوتا تھا، اس کا انتخاب کیا جاتا تھا اور وہ قانون پر عمل کرنے کا پابند ہوتا تھا۔ بادشاہ کو اس بات کی بھی ضرورت ہوتی تھی کہ شرفاء اس کے وفادار رہیں اور اس سے آزاد مردوں کی حمایت بھی حاصل رہے۔ مساوات پر اس طرح کی پابندیاں پائی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود آزاد مردوں کا طبقہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ سیاسی اداروں اور روایات پر دیر پا جمہوری اثرات مرتب کر سکے۔ یورپ کے کئی دوسرے حصوں میں بعض اوقات مقامی حالات حکومت میں عوامی شرکت کے آغاز کے لیے معاون ہوتے تھے۔ مثلاً کوہ ایلپس کی بلند پہاڑی وادیوں نے آزاد مردوں کو قدر تحفظ اور خود مختاری فراہم کر دی۔ یہ آزاد مرد جانور چراتے تھے۔ ایلپس یورپ میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو 1200 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ ریٹیا قدیم روم کا ایک صوبہ تھا، بعد میں یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک ضلع بن گیا۔ ریٹیا کے بارے میں ایک لکھاری لکھتا ہے کہ لگ بھگ 800 عیسوی میں وہاں کے کاشتکاروں میں ایک منفرد نوعیت کی مساوات موجود تھی۔ ان کی سماجی حیثیت یکساں تھی اور وہ کوہستانی چراگاہوں کے استعمال کے مشترکہ طور پر حقدار تھے۔ ان سب کو وہاں جانور چرانے کا پورا برابر حق تھا۔ انہوں نے مساوات کو اس طرح رواج دیا جو قرون وسطیٰ کے جاگیردارانہ نظام میں رائج اختیار و اقتدار اور رتبے کے بارے میں حساسیت کے برعکس تھا۔ قرون وسطیٰ سے مراد 5ویں سے 15ویں صدی کے درمیان کا زمانہ ہے۔ مساوات کا یہ منفرد رجحان ریٹیا کی ریپبلک میں بعد میں نمودار ہونے والی جمہوریت پر غالب رہا۔